یہاں پر چال کا ذکر کیا گیا ہے تو چال کو دو طرح سے انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے. ایک تو جسمانی چال، فزیکلی آپ کس طرح سے چلتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح سے ہے، یہ بھی آپ کے کردار کا عکاس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ تیزی سے چلتے تھے اور آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ بار بار ایک انسان اگر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے تو اس کی ظاہر ہے کہ اس کی فوکس میں بھی کمی آتی ہے اور اس کو ہو سکتا ہے کہ ایسی کسی چیز سے اس کی ٹکر بھی ہو جائے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واک ایک انتہائی فوکسڈ انسان کی اور ایک عزم ارادہ رکھنے والے انسان کی واک تھی. اسی طرح یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہ باقاعدہ نفسیات کی ایک فیلڈ ہے کہ جس میں مجرموں اور چوروں کی چال کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ ان کی چالیں کیسی ہوتی ہیں. تو ایک جاہل انسان کی چال ایک پڑھے لکھے انسان کی چال سے فرق ہوگی، ایک متکبر انسان کی چال ایک عاجز اور انکساری والے اور تواضع رکھنے والے انسان سے فرق ہوگی. پھر اسی طرح سے ہر طرح کی ایکٹیویٹی اس کو بھی چال ہی میں شمار کیا گیا ہے. یعنی ایک تو حسی چال ہو گئی اور دوسری معنوی، کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کیسی ہوتی ہے، آپ کا ڈیمینر کیسا ہوتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، اور آپ کن چیزوں میں انڈلج کرتے ہیں. تو عباد الرحمن کی سرگرمیاں انتہائی باوقار ہوتی ہیں اور انتہائی انکساری کے ساتھ ان کی زندگی کی ساری روٹینز طے ہوتی ہیں، اور ان کی زندگیوں میں ان کے اندر غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی وہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہلوں سے کلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. اس کو سلام متارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بات کو ختم کرنے کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ انسان ضرور سلام ہی کرے، لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ کو سلام ہو اور میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کروں گا، یعنی بحث کو ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ جاہل کے ساتھ اگر ایک آرگیومنٹ کرنی شروع کر دی جائے تو وہ نیور اینڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس میں بعض اوقات چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، اس میں ابیوسو لینگویج بھی ہو سکتی ہے، اس میں انسان خلاف واقعہ بات بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس وقت جب ہیٹڈ اس طرح کے مومنٹس آ جائیں تو ان میں انسان کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. بعد میں بے شک اگر کوئی بات ضروری ہے اور اگر کسی بات سے فائدہ ہونا ہے تو وہ کی بھی جا سکتی ہے، لیکن جب ایموشنز نیچے آ چکے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں اس شخص کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے. تو لہٰذا جو عباد الرحمن ہیں وہ ڈیسنٹ اور ڈگنیفائڈ طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے اور وہ کج بحثی نہیں کرتے. ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے علم کا سوال کرے، آپ سے قرآن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہے، آپ سے حدیث کے بارے میں کچھ کسی چیز کی شرح پوچھنا چاہے، تو اس کے لیے تو اگر آپ کے علم میں ہے تو پھر تو آپ ساری رات بھی مذاکرہ کر سکتے ہیں، ساری رات بھی باتیں ہو سکتی ہیں، سارا دن بھی گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہیں علم کی بنیاد پر. لیکن اگر کہیں کج بحثی شروع ہو جائے تو وہاں پر بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، ورنہ بعض اوقات بحث مباحثے ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بعد میں بات ہی کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ ایموشنز میں انسان کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے. سو عباد الرحمن ایک سیلف کنٹرول ایگزرٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کرنے کو بات نہیں ہوتی یا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو بعض اوقات دلیل ہوتے ہوئے بھی مخاطب کو وہ لاسٹ ورڈ لے لینے دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، اور یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آرگومنٹیٹیو ہونا کوئی خوبی نہیں ہے. بہت زیادہ اپنی دلائل پیش کرتے رہنا یا بہت زیادہ اس طرح کی ڈیبیٹس میں حصہ لیتے رہنا کہ جن کا کوئی حاصل وصول نہ ہو، تو یہ انسان کی پازیٹیو ذہانت کی کوئی بہت بڑی علامت نہیں ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں جہلت القدر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنڈیا ابل رہی ہے. سو جہالت کا مطلب ہے ابلنا، یعنی کوئی غصے میں ابل رہا ہو. تو لہٰذا عباد الرحمن کول اور کام رہتے ہیں، اور ان کی گفتگو میں ایک کامنس، ایک سیرینٹی، ایک ٹرینکویلٹی ہوتی ہے.
اس کی ایک مثال ہمیں ہود علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ملتی ہے کہ جب ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے ہود، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بہت ہی بے وقوف ہو گئے ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو۔ تو ایسے میں ایک نیچرل ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں بلکہ تم جھوٹے ہو، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ تم بے وقوف ہو۔ لیکن کس قدر ڈگنیفائڈ جواب ہے ہود علیہ السلام کا، قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، اور ابھی بھی میری قوم کہہ رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں نرمی آئے، لیس بی سفاہہ، میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے۔ کتنا ڈگنیفائڈ اور خوبصورت اور نرم جواب ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بات بھی بالکل درست کہہ دی ہے، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی لاؤڈ موومنٹس نہیں کیں۔ بعض اوقات لوگ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، دروازہ بینگ کرتے ہیں، اس قسم کا کوئی وقار اور ڈگنیٹی کے خلاف کام پیغمبروں نے نہیں کیا اور نہ ہی عباد الرحمن کرتے ہیں۔